السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز تھنک ٹینک کے ساتھ، اور میرے پروگرام کا حصہ ہیں جناب ہارون رشید صاحب، سلمان غنی صاحب، سہیل بڑائی صاحب اور ایاز امیر صاحب۔ ناظرین، اس حکومت کی کیا بات کریں؟ یہ حکومت بہت سے معاملات کی وجہ سے جہاں یاد رکھی جائے گی وہاں اس بات کا کریڈٹ بھی اس حکومت کو دیا جائے گا کہ بہت سے عالمی سطح پر معاملات وقوع پذیر ہونے کے باوجود اس حکومت نے فل ٹائم وزیر خارجہ کے بغیر یہ وقت گزارا جب بہت سے قابل افراد موجود بھی تھے، لیکن حکومت نے اس قابل کسی کو نہیں سمجھا اور بلاول بھٹو زرداری اس نعرے کے ساتھ اٹھے کہ انہیں وزیر خارجہ چاہیے، لیکن وہ پھر اس نعرے کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر مزید تیزی سے ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، چاہے سی پیک کا معاملہ وہ ایک طرف، کلبھوشن یادیو کا معاملہ ہو، اس پر پاکستان کا کیس کیسا رہا یہ الگ بات ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا جہاں بتایا جا رہا تھا کہ عالم اسلام کے اتحاد کا مظہر وہ اجلاس تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ قطر کے معاملے پر اب دنیا ایک بار پھر تقسیم دکھائی دیتی ہے اور اب ڈونلڈ ٹرمپ اسے ایک نیا رنگ دے رہے ہیں۔ ایسے میں پاکستان پر دباؤ کہ وہ غیر جانبدار پالیسی کیسے اختیار کر سکتا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کیا کرے گا، کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس، تو خارجہ پالیسی کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ایک وزیر خارجہ کی موجودگی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ سوال جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہ نئے عالمی منظرنامے میں پاکستانی خارجہ پالیسی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ پرانے اتحاد یا بدلتے ہوئے ملکی مفادات؟ کیا بنیاد رکھے پاکستان اب خارجہ پالیسی کی؟ کیا پرانے اتحاد کو ہی آگے لے کر چلے یا ملکی مفادات کے پیش نظر کوئی فیصلہ کرے؟ اور یہی سوال میں رکھوں گی سہیل بڑائی صاحب کے سامنے۔ سہیل صاحب، اب ہمارے پاس ایک فل ٹائم وزیر خارجہ تو ہے نہیں، با اختیار وزیر خارجہ، تو ایسے میں ایک کامیاب خارجہ پالیسی ممکن ہے؟ ہر ملک جو ہے وہ اپنی جب خارجہ پالیسی جو ہے بناتا ہے تو وہ دو چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، ایک اصول اور دوسرا اپنے ملکی مفادات، اور انہی کی بنیاد پر یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ مثلا جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان نے جو خارجہ پالیسی تخلیق کی اس کی بنیاد اس بات کی تھی کہ پاکستان میں کس طرح معاشی استحکام لایا جائے، کس طرح اس کی فوج کھڑی کی جائے اور وہ کون سا ملک ہو سکتا ہے جو ہمیں اس میں مدد کر سکتا ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک انٹرویو بھی موجود ہے اور عملی طور پر انہوں نے خطوط بھی لکھے، 2 سفیر بھیجے امریکہ میں، تو انہیں سب سے پہلے امریکہ سے دوستی جو ہے وہ کوشش کی اور اس میں کافی حد تک پھر بعد میں کامیابی بھی ہوئی۔ لیکن اب جو بدلتے عالمی حالات ہیں اس میں امریکہ شاید بہت زیادہ پاکستان کو امداد دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور اس کی شکایات ہیں، ہماری بھی امریکہ سے شکایات ہیں۔ ایسے میں ہم چین کے زیادہ قریب ہوئے ہیں، ہم روس کے ساتھ بھی اب جو ہماری بہت شدید اختلافات رہے، ہم افغانستان میں روس کے خلاف مدد کرتے رہے افغان مجاہدین کی، لیکن اب روس کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو اب بھی ہمارے جو اصول ہیں، کشمیر ہے، عالم اسلام کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے اور جو اقوام متحدہ کے اصول ہیں ان کی پیروی ہے، یہ 3 بڑے اصول ہیں جس پہ خارجہ پالیسی چلتی ہے، اور پھر ملکی مفادات دیکھے جاتے ہیں، معاشی، سیاسی۔ تو اس اعتبار سے پاکستان میں بغیر کچھ کہے آہستہ آہستہ خارجہ پالیسی تبدیل ہو رہی ہے۔ پہلے ہم امریکہ کے اتحادی ہوتے تھے اور اسی پہ سارا ڈیپینڈ کرتے تھے، اب ایسے لگتا ہے کہ ہم شفٹ کر رہے ہیں ٹوورڈز چائنا، رشیا اور ریجنل بلاکس کے اوپر، اور شاید یہ ہمارے ملکی مفادات کے عین مطابق ہے۔ ہارون صاحب، راہیل شریف بھی ہم دیکھتے تھے کافی ایکٹیو رہے، جہاں جہاں خلا محسوس کیا گیا انہوں نے اس کو بھرنے کی کوشش کیا، وہ چلے گئے، تو اس کے بعد اب وزیر اعظم ہی وزیر خارجہ کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کامیاب رہے وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں جہاں جہاں محسوس ہوا؟ دیکھیے، خرابی یہی ہے، یہ جو سول ملٹری اختلاف ہے، کو تناؤ ہے، جو بھی اس کے لیے مناسب اصطلاح استعمال کر لیں، یہ خرابی ہے۔ جو دوسری چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے، انہیں بھی چاہیے، زندگی صحت مند زندگی میں اختلاف ہوتا ہی ہے، مگر خارجہ پالیسی میں قوم میں زیادہ سے زیادہ اتحاد ہونا چاہیے۔ کہیں آپ چین میں، انڈیا میں یہ نہیں دیکھیں گے شاذ کسی کوئی ملک میں ایسا ہوتا ہوگا، ایون یہاں تو اخبار نویس بھی جناب سارے ایکسپرٹ ہیں ہر چیز کے۔ ایک تو یہ پرابلم ہے، دوسرا ہمیں بنیادی حقائق سمجھنے چاہیے۔ ایران ہے جو ہمارا حاسد رشتہ دار ہے، ہم نے ان کی اتنی مدد کی، میں کسی وقت تفصیل آپ کو بتاؤں گا، پہلی خلیج جنگ میں، جس کی کوئی حد نہیں، اسلحے سے بھری ہوئی گاڑیاں بھیجی، کبھی وہ نہیں مانیں گے۔ اور ایسی مصیبتیں ہم نے مول لیں جن کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ افغانستان کے خاص مزاج ہے، آپ پاکستان کا سارا بجٹ بھی ان کو دے دیں وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، ایک بیلنس برقرار رکھنا چاہیے۔ ٹھیک۔
چین ہے جنہیں ہماری ضرورت ہے اور ہمیں چین کی ضرورت ہے. امریکہ ہے جس نے ہمیں ایکسپلائٹ کیا. اس میں بنیادی بات کیا ہے؟ جب آپ انحصار کی نفسیات اختیار کر لیتے ہیں, ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں, تو آپ بیگر بننا ہوتا ہے. اور جب آپ آزاد ہوں, آزاد لوگ ہی دنیا میں ترقی کرتے ہیں, آزاد لوگ ہی عزت پاتے ہیں. اگر ہم معاشی طور پہ آزاد ہیں, نفسیاتی طور پہ آزاد ہیں اور بیگ نہیں کر رہے, تو ہم ایک نہایت شاندار خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں. امریکہ سے مدد ضرور لی تھی قائد اعظم نے, ایک بیان آپ کا نہیں دکھا سکتے آپ امریکہ کے خوش آمد میں. خوش آمد تو خیر بہت ہی سخت لفظ ان کے ضمن میں ہوگا, کوئی نرم بیان بھی نہیں دے گا. ایک تعلقات ہیں باہمی مفادات کی بنیاد پہ. کبھی میں سوچتا ہوں کہ ایک آدمی تھا صلاح الدین ایوبی, نہ کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, اس زمانے میں بھی آخری وقت تک ویسے اس کا ایک طالب علمانہ ذوق تھا. کیا خارجہ پالیسی وہ بنا گیا کہ آج تک مسلمان تو رہے کہ یورپ بھی اسے خراج تحسین پیش کرتا ہے, مغرب بھی. تو جو اصول کی بنیاد, اپنا مفاد تو قوموں کو دیکھنا ہی چاہیے, مگر یہ کیا خارجہ پالیسی بنائیں گے جن کے کاروباری مفادات ہوں؟ کبھی سنا ہے آپ نے کسی کوئی حکمران بزنس بھی کرتا ہو اور پھر کوئی ڈھنگ کا کام بھی کر سکے؟ ایاز صاحب, ایک رائے یہ بھی ہے کہ پاکستان میں فوج یا سیاستدان یہ خارجہ پالیسی کی سمت متعین کرتے ہیں. سفارتکاروں کا کردار زیادہ نہیں ہونا چاہیے, خصوصاً اب جو معاملات ہم نے دیکھے یمن کے معاملے پر, سعودی عرب میں سپاہ سالار مقرر کرنے کے معاملے پر, یا اب قطر کا معاملہ؟ فورن پالیسی کسی بھی ملک میں سارے جو ہیں, جو ادارے ہوتے ہیں, ان کی انپٹ ہوتی ہے, ان کی رائے ہوتی ہے, ان کی سوچ ہوتی ہے. لیڈرشپ جو ہے صرف اس عمومی اتفاق رائے کو اظہار کرتا ہے. ہمارے پاس اس وقت جو پاکستان کی فورن پالیسی کے پرابلمز ہیں, بہت سارے محاذوں پہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہم امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, پر وہاں پہ کتنا وسعت ہوگی وہ امریکی ایڈمنسٹریشن نے فیصلہ کرنا ہے, جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا. ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. چین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. ہمیں جو درد سر پڑی ہوئی ہے وہ اپنے مسلمان برادر ملکوں کے حوالے سے ہے. اس میں ہمیں 2-3 چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. یہ جو عربوں کا بیچ میں نفاق ہے, جس میں پہلے سنی شیعہ تھا, اب جو ہے انٹر سنی ہو گیا جو قطر کے ساتھ کیا, ہمیں اس سے ہاتھ جوڑ کے دور رہنا چاہیے. ہمیں شائبہ تک نہیں دینا چاہیے کہ ہم کسی کی سائیڈ لے رہے ہیں. ایک دوسرا, ہمارا بہت غلط فیصلہ تھا کہ وہ جو غازی جرنیل تھے ہمارے راحیل شریف صاحب, وہ وہاں پہ پتہ نہیں کس چیز کو دیکھ کے, کون سی انہوں نے سنہری چڑیا دیکھی, اپنا کچھ بھی یہاں کچھ جو انہوں نے کمائی کی تھی وہ بھی سارا داؤ پہ لگا کے ایک ایسی الائنس کے سربراہ بن گئے ہیں جو کاغذ پہ بھی جس کی حیثیت نہیں ہے. ایاز صاحب, اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن کیا اب مناسب وقت ہے؟ اب مناسب وقت ہے؟ بالکل, ان کو ہمیں نکلیں تو بہت وہ احسان اپنے اوپر پہلے کریں گے, قوم پہ دوسرا کریں گے. یہ جو قطر اور سعودی عرب کا تنازع ہے, انہوں نے ہمارے یہ جو برادر ملک ہیں اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. اب یہاں پہ ابھی انہوں نے ایک سربراہ وہ کی جو ریاض میں میٹنگ تھی, وہاں پہ پریزائیڈ کون کر رہے ہیں؟ صدر ٹرمپ, جو متعون ہو رہے ہیں اپنے ملک میں, اور یہاں سارے وہ سربراہ بیٹھے ہیں ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. وہاں پہ وہ کوئی سورڈ کا ڈانس ہو رہا ہے, کچھ اور ہو رہا ہے. ان کو جو تحائف دیے گئے ہیں, جو میں نے کم از کم پڑھا ہے, اس کا تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ سونے کی تلوار, سونے کی تلوار, کوئی یاٹ ان کو دی گئی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ وہ سونے کی چیزیں ان کو دی گئی ہیں. ہم نے اپنا مذاق کیا, اپنا مسلم دنیا نے اپنا بتنگڑ بنا دیا. وہ جاتے ہی وہاں پہ گئے ہیں تو یہ جو ہیں 2-3 ممالک, انہوں نے قطر کے ساتھ چھیڑخانی کر دی ہے. قطر کا گناہ کیا ہے؟ قطر کا صرف یہ گناہ ہے کہ انہوں نے ایران کے حق میں بات کی. انہوں نے صرف یہ کہا کہ ایران کے ساتھ ایک حد سے زیادہ بگاڑ نہیں کرنی چاہیے. دوسرا ان کا گناہ یہ ہے کہ مسلم برادرہڈ کو, جو پہلے اقتدار میں تھی مصر میں, اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. تیسرا ان کا گناہ یہ ہے کہ سیریا میں جو ہمارے سعودی بھائی چاہتی ہیں این اس طریقے سے وہ پالیسی نہیں فالو کر رہے. انہیں اشیرباد ملی ٹرمپ کی. یہ جو 3-4 ممالک ہیں, ان کا اب ہم سارا حساب چکا سکتے ہیں. کس سے؟ اسرائیل سے نہیں, کسی اور طاغوتی طاقت سے نہیں, قطر سے. آپ نقشہ دیکھیں اس کا گلف کا,
آپ کو وہ سارا عرب پیننسولا نظر آئے گا. قطر آپ کو وہ تھوڑی سی دوربین لگا کے دیکھنی پڑے گی کہ قطر ہے کہاں. سارے جھگڑا اس سے کر رہے ہیں. اور ایک جو آخری اس کا جو گناہ ہے کہ الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل اس نے کیوں کھولا. اس نے پہلی رمق جو تھوڑی آزاد رپورٹ، مکمل نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ رائل فیملی اس کی اونر ہے، پیسے اس کے ہیں، لیکن پہلا ابتدا اس نے کی آزاد وہاں رپورٹنگ کی. ہمارے جو برادر ملک ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا ان کے کارنامے ہیں، آزاد رپورٹنگ، آزاد میڈیا جو ہے ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. یہ سارے گناہ ہیں. تو ہمیں پاکستان کو اس سے دور رہنا چاہیے. اور عید سے پہلے ایک وہ جو نماز ہوتی ہے اس میں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے سابق وہ غازی جرنیل صاحب جو ہیں وہ وہاں سے واپس آئیں. اور اگر وہ نکلتے ہیں تو کیا سعودی عرب خفا نہیں ہوگا؟ سلمان صاحب بتائیں کیسے پاکستان غیر جانبدار رہ سکتا ہے اور کیسے سمجھا سکتا ہے سب کو؟ دیکھیں عائشہ، جہاں سے ایاز صاحب نے بات ختم کی ہے، میرا خیال ہے جس جرنیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے اربوں کی لڑائی لڑ کے دیکھ لیا اور پاکستان کے چیف ایگزیکٹو نے نوشتہ دیوار پڑا ہے، اور میرا خیال اب سپہ سالار خود اگر نہیں چھوڑیں گے تو شاید انہیں خود چھوڑ دیا جائے. لیکن دیکھیں خارجہ امور جو ہوتے ہیں بڑے سینسٹیو ہیں، اور پاکستان کا خارجہ محاذ پہ رول اس لیے زیادہ حساس ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. اور جو پالیسی شفٹ کی بھی بات کی گئی کہ امریکہ کے بعد اب ہم چین کی طرف جو ٹلٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے امریکہ کا رول دیکھا ہے. اس لیے کہ آج جب دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کی صورت میں سامنے آیا ہے تو یہ امریکہ تھا جس نے ہمیں دہشت گردی میں فرنٹ لائن کنٹری اناؤنس کیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج علاقائی صورتحال کے اندر اس کی ترجیح ہندوستان ہے. سلمان صاحب ایسے میں بالکل ضروری نہیں تھا کہ ہمارے پاس ایک فل ٹائم وزیر خارجہ ہوتا، مقرر کر دیا جاتا. یہ بات درست ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، اس پہ تو کوئی دو آراء نہیں ہے کہ ہونا چاہیے. لیکن بات یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے، شریف صاحب ذوالفقار علی بھٹو کی ذہانت رکھتے ہیں، وہ بھی فورن منسٹر، اس وجہ سے نہیں ہوا، کامیاب رہے ہیں وہ. دیکھیں بات یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ بین الاقوامی صورتحال بھی تبدیل ہو رہی ہے اور علاقائی صورتحال بھی تبدیل ہو رہی ہے، اور پاکستان کی ایک اہمیت اور حیثیت بڑی ہے، اور اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ اکنامک کوریڈور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بات کی گئی کہ اپنے مفادات ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں. میرا خیال سلامتی اور مفادات، اور جو اس وقت خلیج کی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی اسمبلی کے اندر ریزولوشن پاس ہوئی ہے وہ بڑی مؤثر ہے کہ ہمیں اس میں ایک غیر جانبدارانہ رول رکھنا چاہیے. کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں اس سے پہلے یمن کی صورتحال پہ آپ نے رہنمائی لی اپنی پارلیمنٹ سے اور ہم بچ گئے اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشاورت کا عمل ہے کبھی کبھی پارلیمنٹ کو بھی بروئے کار لانا چاہیے، اور پارلیمنٹ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ دنیا کو بھی اپیل کرتا ہے اور پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی کلبھوشن کے معاملے میں پارلیمنٹ میں بات ہوئی. جی کلبھوشن کے معاملے میں پاکستان پہ بات ہوئی، کلبھوشن کے معاملے میں پارلیمنٹ میں بات ہوئی ہے، لیکن ہم نے ہمارے حکمرانوں نے ایک ڈیفینسو رول اختیار کیا ہے اور اسی وجہ سے آج تک وہ اس معاملے میں جواب دہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول بڑا سینسٹیو ہے نیوکلیئر پاور ہونے کی حیثیت سے. ہمیں اپنے مفادات دیکھنے ہیں اور اپنی سلامتی کو یقینی بنانا ہے. اور ایک اور اہم بات جو میں کہتا ہوں جو نئی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آج سے 3 روز پہلے کی صورتحال مختلف تھی، لیکن کازکستان میں جو ملاقات ہوئی ہے اشرف غنی کی اور پاکستانی پرائم منسٹر کی، اس میں ایک اتفاق ہوا ہے. خدا کرے کہ یہ معاملات آگے کی طرف بڑھے، چونکہ افغانستان میں اگر امن نہیں ہوگا تو اکنامک کوریڈور کے جو ثمرات ہیں وہ نہ ہمیں مل سکیں گے نہ اس خطے کے ممالک کو. صاحب اہم سوال اسی سلسلے میں کہ اب امریکہ سے چین کی طرف ہم ٹلٹ کر رہے ہیں تو کتنا فائدے میں رہے گا پاکستان اس دوران؟ دیکھیں ہم امریکہ کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ بھی اس وقت ہمارے فائدے میں تھا. ظاہر ہے امریکہ کے فائدے میں بھی تھا، ہمارے فائدے میں بھی تھا. اور ظاہر ہے جب دو ملکوں کا اتحاد ہوتا ہے، کسی چیز پہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو دونوں زیادہ سے زیادہ مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن امریکہ آہستہ آہستہ اب اس خطے سے دور ہونا چاہتا ہے. وہ افغانستان سے بھی اپنی فوجیں واپس بلانا چاہتے ہیں، اور کیونکہ ٹرمپ جو ہے ابھی تک افغانستان پاکستان کے بارے میں کوئی پالیسی بنا نہیں سکے. جیسے ایاز امیر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے جو خارجہ پالیسی کو آج انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اب جنگوں سے، غیر ضروری جنگوں سے، غیر ضروری فریق بازی سے بچیں. کیونکہ پاکستان نے پہلے افغانستان
کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، نہ افغانستان خوش ہے نہ پاکستانی خوش ہیں، نہ افغانستان میں بہتری آئی نہ پاکستان میں بہتری آئی۔ تو دوسرا، ہم ایک بڑا سینسٹیو ملک ہیں، اگر ہم ایران کی اور سعودی عرب کی جنگ میں شریک ہوں گے یا قطر اور سعودیہ کے جنگ میں شریک ہوں گے تو ہمارے انٹرنل رفٹس جو ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گی، جو مناسب نہیں ہے۔ اور دوسرا، پاکستان میں قائد اعظم سے لے کے آج تک، بلکہ تحریک خلافت سے لے کے آج تک، مسلمانوں کے لیے ایک عمومی خیر خواہی کا جذبہ بر صغیر کے جو مسلمان ہیں ان میں پایا جاتا ہے، وہ چاہے ترکی ہو، چاہے قطر ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے ایران ہو، ہم جہاں بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے ہم تڑپتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کے جو 2-4 اہم اصول ہیں ان میں یہی ہے کہ ہم نے عالم اسلام کے ساتھ رہنا ہے اور ان کے اتحاد کی کوشش کرنی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی کے ساتھ سٹک کرنا چاہیے اور کسی لڑائی سے دور رہنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، کسی ایسی چیز میں نہیں پڑنا چاہیے جس سے اقوام عالم جو ہیں وہ آپ کی طرف انگلی اٹھا سکیں۔ یعنی ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی کی سمت متعین کرنی چاہیے، لیکن عوام کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح سے اسے آگے لے کر جایا جائے؟ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ تھنک ٹینک کا ساتھ دینے کا شکریہ۔ نیا عالمی منظرنامہ زمانہ چال قیامت کی چل چکا ہے، ایسے میں پاکستانی خارجہ پالیسی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ پرانے اتحاد یا بدلتے ملکی مفادات؟ آپ نے جواب دیا 85% کا کہنا ہے کہ بدلتے ہوئے ملکی مفادات، جبکہ 15% کہتے ہیں کہ پرانے اتحاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ عوام بھی رمز شناس ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ ہارون صاحب، سوال میں نے سہیل صاحب کے سامنے جو رکھا تھا اسی سے جڑا ہوا سوال آپ کے سامنے کہ سی پیک کے بعد کیا جو ہماری ملکی خود مختاری ہے وہ متاثر ہونے کا کوئی خدشہ ہے؟ دخل اندازی بالکل خدشہ ہے، وہ تو اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں، سی پیک تو ساری قوم چاہتی ہے، اس میں کوئی چیزوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے کس طرح۔ نالائکی ہماری ہوگی۔ دیکھیے، 2 آدمی سودا کرتے ہیں کسی طرح پہ، کسی بھی سطح پر، تو زیادہ سے زیادہ مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے سہیل صاحب نے کہا۔ ہم پہ منحصر ہے نا اپنے اپنے قومی مفادات کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں۔ 3 دفعہ میں لکھ چکا ہوں نہایت ریلائبل سورسز ہیں کہ 6 گنا پرائز ہے شارع کراکرم کی جو مرمت ہو رہی ہے، توسیع بھی شاید کچھ ہو رہی ہے، اس کے اخراجات کی کوئی جواب ہی نہیں دیتا، اس پہ کوئی تبصرہ ہی نہیں کرتا، اور سورسز بہت ریلائبل ہیں، انتہائی ریلائبل ہیں۔ ہم کس طرح معاملات کرتے ہیں؟ کیا ترقیاتی منصوبے صوبائی حکومتوں کی انتخابی ضرورتوں کے مطابق بنیں گے، یا وہ ترقیاتی منصوبے بنیں گے جس سے زیادہ جابز کریٹ ہو، ملک کو فائدہ ہو، معاشی استحکام ہو؟ تو یہ تو ہم پہ منحصر ہے۔ کوئی بھی نعمت جو ہے وہ زحمت بن جاتی ہے۔ بارش برستی ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہے، مگر اگر وہ بارش جمع ہو جائے اور جوڑ بن جائیں اور بیماریاں پھیل جائیں تو کیسے بدلتی ملکی مفادات سے ہم آہنگ ہوگی خارجہ پالیسی؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ جو فورن پالیسی چیلنجز ہیں ہمیں اور بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے ایک بہت نہایت اہم ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارا داخلی پرابلم اور خلفشار بنا ہوا ہے یہ جلد سے جلد حل ہو۔ جب قیادت ہے جس چیز میں ایسے گھری ہو تو آپ چاہے افلاطون بھی ہوں تو آپ اچھی فورن پالیسی میں آپ کی رکاوٹیں اور میری عائشہ میری ایک تجویز ہے۔ ہمارے ایاز امیر صاحب بڑی دیر پارلیمان میں بھی رہے، الیکٹڈ جو ایم این اے بھی رہے، ایم پی اے بھی رہے، اور ہمارے جو شعبہ صحافت ہے اس کے بہت بڑے دانشور ہیں، اور خارجہ پالیسی پر ان کا بڑی ایکسپرٹائز ہے، اور اسی لیے آج ان سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ میری تجویز بات گمانی ہو تو پھر ایسی بات میری تجویز یہ ہے کہ پاکستان میں وزیر خارجہ کوئی نہیں ہے، اور ایاز امیر جیسا کوئی امیدوار نہیں ہے۔ 3 ہفتے آپ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ دنیا صورتحال سے وہ توجہ ہٹا لیں۔ حضور 3 ہفتے تو آپ کی پرپوزل یہ رہی ان کا احتساب کیا جائے، اب وہ احتساب بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو وزیر خارجہ بنایا جائے تاکہ صحیح احتساب ہو۔ عائشہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یہاں پر بات ہوئی ہے کہ ہم اس وقت تاریخ کے ایک نازک موڑ پہ کھڑے ہیں، پاکستان کی علاقائی اہمیت بڑھ رہی ہے، صورتحال
सूरत हसास है, लिहाजा पार्लियामेंट को बरूए कार लाया जाए। जब भी आप खारजा अमूर के हवाले से कोई इशू पार्लियामेंट में लेके गए हैं, दुरुस्त रहनुमाई हुई है, यमन का इशू था या आज की सूरत हाल है जो कतर और सऊदी अरब का कन्फ्लिक्ट है, उसमें भी इनकी जो रेजोल्यूशन है बड़ी मौसर है, लिहाजा पार्लियामेंट को बरूए कार लाया जाए। अच्छा कुलिया, अच्छी पॉलिसी लाइन आज के थिंक टैंक से हमें मिली। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। लाने के बाद